السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ادریس مسرت کو جب ڈائیورس دے دے گا تو مسرت عروج کو جا کر بتائے گی کہ دیکھ لو، ادریس نے تو پہلے ہی طلاق نامہ لکھ کے رکھا ہوا تھا اور مجھے یہی کہتا رہا کہ تم میری بیوی ہو، لیکن جیسے ہی اس نے موقع دیکھا تو میرے منہ پر یہ طلاق نامہ مار دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اس کے بچے کی ماں ہوں، اس کا کیا بنے گا۔ عروج کہے گی کہ میں تو اس ساری فیملی کو بہت اچھی طرح سے پہلے سے ہی سمجھ چکی تھی کہ یہ سب بہت سیلفش ہیں، بس میں نے دیر کر دی ان کے خلاف سٹینڈ لینے کے لیے۔ مہرین عروج سے پوچھے گی کہ تم نے آگے کیا سوچا ہے، اب تم کیا کرنے والی ہو؟ عروج کہے گی کہ کروں گی نہیں بلکہ کر چکی ہوں، اور مہرین کو بتائے گی کہ میں نے ان سب پر کیس کر دیا ہے اپنی جائیداد کی واپسی کے لیے، جس پر مہرین تھوڑی سی پریشان تو ہوگی اور کہے گی کہ پتہ نہیں ادریس اور شائستہ ہمارے مخالف کس لیے بن گئے، تو عروج کہے گی کہ آپ نے اس میں سلمان کا نام نہیں لیا۔ دراصل مہرین کے دل میں تو ابھی تک سلمان کے لیے پیار موجود ہے اور اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ کاش سلمان نے جو کچھ کیا یہ سب جھوٹ نکلے۔ بہرحال وہ عروج کے سامنے کہے گی کہ وہ بھی ہمارے مخالفوں میں شامل ہے، مگر عروج کہے گی اگر مگر کیا، یا تو انسان صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے، غلط اور صحیح کے درمیان اگر یا مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب جب سلمان، ادریس اور شائستہ کے پاس کورٹ کا نوٹس پہنچے گا تو وہ تو بہت پریشان ہو جائیں گے۔ ادریس اس نوٹس کو کھول کر پڑھنا شروع کرے گا تو سلمان پوچھے گا کہ کس نے بھجوایا ہے کورٹ کا نوٹس، تو ادریس بتائے گا کہ عروج نے سارے کاروبار اور جائیداد پر ملکیت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ سلمان تو نوٹس دیکھ کر شدید غصے کے عالم میں کہے گا کہ ہم نے کتنی کوشش کی عروج اور اس کے رشتہ داروں کو قابو کرنے کی، لیکن فائدہ کیا ہوا، اوپر سے یہ نوٹس آ گیا۔ اب مہرین تو عروج کو سمجھائے گی کہ تم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا تھا، لیکن عروج کہے گی کہ یہ ضروری تھا، مجھے اپنی بیٹی اور ماں کے لیے اپنا حق حاصل کرنا ہی تھا، اس لیے میں اپنے فیصلے پر شرمندہ نہیں ہوں۔ اور پھر عدالت میں پہنچ کر جج کے سامنے بتائے گی کہ کس طرح سے میرے تایا جان اور تائی جان نے پوری جائیداد پر قبضہ کر دیا، جبکہ میری ماں کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ان سب چیزوں کی کیئر کر سکتی، اور جج سے درخواست کرے گی کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے میرا حق واپس دلوایا جائے۔ سلمان اور ادریس تو پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں نے عروج کے اوپر کیا کاؤنٹر کیس کیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس کے اوپر یہ کیس کر دیں کہ یہ وہ عریج نہیں ہے جو بچپن میں کھو گئی تھی، یہ کوئی اور لڑکی ہے، اسے ساری سٹوری پتہ چلی کہ اس طرح سے اس فیملی کی بچی بچپن میں کھو گئی تھی تو یہ عریج بن کر آ گئی۔ تو اب یہ تو ہمیں پتہ چلے گا آنے والی ایپیسوڈز میں۔ اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔